الله أكبر لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام علماء کرام اور پیارے دوستوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو ذی الحجہ جیسے مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرما رہا ہے. اس مہینے کی آمد میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں. اس مہینے کا خصوصاً پہلا عشرہ وہ دن کے لحاظ سے سال کا افضل ترین عشرہ ہے. اس عشرے میں ایک ایسا دن ہے جس دن کا صرف ایک دن اگر آدمی روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہمارے آپ کے اوپر ہے کہ اس مبارک عشرے تک بخیر و عافیت بصحت و عافیت ہمیں اور آپ کو پھر پہنچا رہا ہے اور یہ موقع دے رہا ہے کہ اس مبارک عشرے میں جو مسنون کام ہیں ہم اور آپ اس کی طرف توجہ دیں. دوسری بات ساتھیوں، اس مبارک عشرے کے اہم اور سب سے اہم کام وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے. وہ حج جو ہمارے اور آپ کے اسلام اور دین کا رکن ہے. یہ حج، اس کی فضیلت اور اس کے آداب سے متعلق آپ لوگ کچھ باتیں سن رہے تھے. ابھی مجھے حج کے آداب اور اس کے فضائل سے متعلق گفتگو نہیں کرنی ہے. صرف ایک چیز کی طرف آداب سے متعلق یہ اشارہ کرنا ہے کہ حج کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حج کا طریقہ بھی سیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بندہ حج کا صحیح طریقہ نہیں سیکھے گا اسے صحیح طریقے پر ادا بھی نہیں کر سکے گا. تو حج کا طریقہ سیکھنا یہ بڑا اہم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے. آپ صلی
حجۃ الوداع کے موقع پر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں ہیں، نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق حج کی فرضیت کا آپ نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میقات کیا ہیں آپ نے اس کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے کن کن کپڑوں کی ضرورت ہے اور احرام کن کن کپڑوں میں باندھا جائے گا اس کی بھی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے سے پہلے بھی اور درمیان میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا مکمل طریقہ صحابہ کرام کو بتاتے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک سے زائد بار خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن، جیسا کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ تو حج سے نکلنے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھنا ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس سے متعلق آج کی مجلس جو آج منعقد کی گئی ہے، اور مجھے حج کے طریقے سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اختصار کے ساتھ چند باتوں پر آپ پہلے توجہ دے لیں۔ دیکھیے مکمل حج کا طریقہ اگر ابھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی کچھ باتیں آئیں گی، لیکن ہمارے بہت سے بھائیوں کو وہ چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن اختصار کے ساتھ ہم پہلے چند ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں، اور جو بھائی ہمارے حج کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ ان کے حج کے اندر غلطی نہیں ہوگی۔ بسا اوقات وہی بات بار بار لوگوں کو بتائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، جگہ جگہ پر انہیں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ابھی بیان کر کے مجلس سے فارغ نہیں ہوئے کہ وہی چیز پوچھنے کے لیے ایک دوسرا ساتھی آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات جو تفصیلی بیان ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، اسی لیے علماء نے حج کے احکام، حج کے جو کام ہیں انہیں، روزے کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں، زکوٰۃ کے اندر، نماز کے اندر، علماء نے انہیں واجبات اور فرائض، ارکان اور مستحبات اور سنن کے اندر تقسیم کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ واجبات پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واجبات پر عمل کر لیا جائے، اگر سنتیں چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا ہے، جیسے نماز پڑھی ہے، جیسے روزہ رکھا ہے، ہمیں سارا کام ویسے ہی کرنا ہے، لیکن اس کام کے کرنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو علماء نے حج کے کام کو بھی اس طریقے سے ارکان، واجبات اور سنن کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اگر ایک شخص اس کے اوپر توجہ دے دے تو اس کے لیے حج کے کام میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر ساتھیوں دیکھیں، گنتے چلیے حج کے اندر کچھ ایسے فرائض ہیں جنہیں علماء نے ارکان کا نام دیا ہے کہ وہ عمل کیے بغیر انسان کا حج ہوگا ہی، اس لیے اسے اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کتنے ہیں۔ وہ ساتھیوں 4، یہ یاد رکھیے آپ، یہ آپ سے نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ اگر یہ ارکان جن کی بات میں کر رہا ہوں اسے آپ فرض کہہ لیجئے، رکن کہہ لیجئے، اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں۔ اس لیے سارے کام چھوٹ جائیں آپ سے، چھوڑیے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے کام چھوڑ دیجیے آپ، نہیں، میں کہہ رہا ہوں سارے کام چھوٹ جائیں آپ سے، لیکن یہ 4 کام چھوٹنے نہ پائیں۔ وہ 4 کام کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی چیز ہے احرام باندھنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لیکن احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں احرام باندھنا 2 چادر پہن لینا، یہ احرام باندھنا نہیں، یہ احرام کا کپڑا پہننا۔
شلوار اور قمیص اتار کر کے تو آپ محرم ہو جائیں گے؟ جی نہیں ہوگے. تو احرام باندھنا یہ ہے کہ اب ہم حج یا عمرے کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. اب ہم حج یا عمرے کا کام، اور وہ آپ کے ان کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ان کپڑوں میں ہوتا ہے. اس کے لیے شرط نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے لیکن شرط نہیں ہے کہ انسان سلا ہوا کپڑا اپنا اتار دے. تو پہلی چیز کیا ہے ساتھیو؟ احرام باندھنا. جو شخص احرام نہیں باندھے گا وہ سارے کام حج کے کرتے رہے، اس کا حج. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے نیت نہ باندھے تو رکوع بھی کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، اس کی نماز ہوگی؟ جی نماز. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رہے کہ احرام باندھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور احرام باندھنے سے ہماری مراد کیا ہے ساتھیوں؟ نیت کرنا ہے. کیا مراد ہے؟ نیت کرنا ہے. ابھی وہ طریقہ آئے گا کہ نیت ہم کیسے کریں گے، لیکن پہلی چیز یہ ذہن میں رہے کہ حج کے جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے وہ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھے کہ پہلا رکن حج کا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ احرام. یعنی یہ نیت ہو کہ اب ہم حج کا کام یا عمرے کا کام شروع کرنے، ورنہ نیت تو یہاں سے بھی ہے انسان کی، یہاں سے زیادہ ہے تو نیت ہے کہ نہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے انسان گھر سے نکلے مسجد میں جانے کے لیے، لیکن نماز میں کب داخل ہوگا؟ جب مصلی پر کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہے گا تو. ورنہ گھر سے نکلا اور اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی. آ رہی بات سمجھے نا؟ تو احرام کی باندھنے کا معنی یہ ہے کہ اب سمجھ لے انسان کہ اب ہم حج کا اور عمرے کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. اب ہمارے اوپر وہ ساری پابندیاں نافذ ہو جائیں گی جو ایک محرم کے اوپر رہا کرتی ہیں. جیسے اللہ اکبر ہاتھ باندھ لے نیت نماز پڑھنے کے لیے، تو اب ساری پابندیاں اس کے اوپر ہو گئی جو نماز پڑھنے والے کے لیے. وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، کہیں آگے پیچھے بغیر خاص ضرورت کے جا نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، ہے بات صحیح نا؟ تو احرام باندھنے کا معنی یہ ہے کہ گویا اب ہم حج کے لیے نیت باندھ لیے ہیں، تکبیر تحریمہ ہم نے گویا کر لیا. یہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے احرام باندھنا. یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، بغیر اس کے حج ہونے والا نہیں ہے. دوسری چیز عرفہ کا قیام، میدان عرفات میں قیام، خصوصاً ظہر کے بعد سے لے کر کے دوسرے دن فجر تک، یہ جو مرحلہ ہے، اور اہم دوپہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ عرفہ کے اندر قیام ضروری اور بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفہ میں قیام کرنا. کوئی آدمی اگر چاہے سارے حج کے ارکان ادا کرتا ہے لیکن عرفہ میں اگر قیام نہیں کرتا، خاص ساتھیوں ایک منٹ ہی کے لیے کیوں، بلکہ اتنا اہم ہے، وہ حج کے دنوں عرفہ کے دن اس دن ایسے اوپر سے گزر ہی جانا کیوں نہ ہو. دیکھیں کہ بہت سا اوقات آپ کو ظہر کے بعد اور عصر، عموماً عصر کے بعد آپ کو ایسے بسا اوقات بعد ہیلی کاپٹر ایسے جاتے دکھائی دیں گے. اس میں کچھ نگرانی کرنے والے CID اور ان کے رہا کرتے ہیں، اور بعد جو رہتے ہیں وہ ہاسپٹلوں کے رہا، جس میں بعد مریض ہیں، دور سے آئے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ ہاسپٹل میں ہیں لیکن یہاں پر نہیں آ سکے. تو ان کو اس طریقے سے لے کر کے گزار دیا جاتا ہے تاکہ ان کا عرفہ کے میدان میں قیام کرنا ثابت. تو حج عرفہ کے اندر عرفہ میں قیام کرنا یہ کیا ہے؟ حج کے رکن میں سے بڑا اہم رکن ہے. بغیر اس کے سارا کام انسان کرتا جائے لیکن اس کا حج نہیں ہوگا. اس کے بہت سے دلائل ہیں جس کے بیان کرنے کے موقع نہیں ہے. تیسری چیز طواف افاضہ. طواف افاضہ یہ کب ہوتا ہے؟ طواف افاضہ 10ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اس کے پہلے اگر آپ کر رہے تو نہیں ہونے والا. تو طواف افاضہ بھی حج کا رکن ہے اور اتنا اہم رکن ہے. بہت سے بھائی غلطی کرتے ہیں، دیکھ اتنا
آپ کا منعقد ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ بغیر طواف افاضہ کیے ہوئے مکمل طور پر حلال اتنا اہم ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اچھی طریقے سے توجہ دے اور دھیان میں رکھے کہ ہمارے سارے حج کے کام چھوٹ جائیں لیکن طواف افاضہ اور جو حج کے رکن ہیں وہ چھوٹے نہیں۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کا رکن چھوٹ گیا ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے، کوئی دوسری چیز اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ چوتھی چیز جو اہل علم کے نزدیک مختلف بھی ہے لیکن اس پر بھی خصوصی توجہ دینا چاہیے، وہ کیا ہے؟ سعی ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ بعض علماء نے اسے رکن قرار دیا اور بعض علماء اس کے رکن ہونے کے قائل نہیں، لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعی کو بھی انسان نہ چھوڑے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں ساتھیوں، لیکن سعی کتنا ہے؟ 7 چکر ہے نا، کہ 6 چکر؟ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کر کے ختم ہوگا، جیسے بعد میں اگر موقع ملا تو یہ بات رہے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ساتھیوں حج کے ارکان میں ہیں، یہ تو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں نا، ہر آدمی بودا سا بودا ہو وہ بھی یاد رکھے گا 4 چیزوں۔ احرام باندھنا، عرفہ کے میدان میں قیام کرنا، تیسری چیز طواف افاضہ کرنا، اور چوتھی چیز صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ یہ کام تو بالکل جسے کہتے ہیں نا بالکل گاٹھ باندھ لیجیے آپ لوگ کہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ چیز چھوٹ گئی تو آپ کا حج پھر چاہے جتنا پیسہ خرچہ کر کے جائیں آئندہ آپ کو حج کرنا ہی رہے گا۔ اور آج کل حج بڑا مشکل ہو گیا ہے ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ آج کل حج تصریح نکل گئی تو پھر 5 سال کے لیے فرصت ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں گزشتہ سے پیوستہ سال ان کی تصریح نکلی، حملے والے سے پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئی، بیچارے بس پر بیٹھ کر کے واپس آ گئے۔ اب چونکہ کمپیوٹر میں نام آ چکا ہے، پر سال حج کرنے کی کوشش کیے نہیں کر سکے، اس سال جانا چاہے نہیں، اشارہ دے رہا ہے کبھی تم حج کرنے کے حقدار نہیں ہو، 5 سال کا انتظار کرو۔ تو یہ دیکھ لے اگر یہ 4 چیزیں چھوٹ گئیں تو اس کے بدلے آپ کو 5 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے، دوسری چیز، تیسری چیز طواف افاضہ ہے، اور 5ویں چیز، چوتھی چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کچھ اور چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، البتہ اتنی ضروری نہیں ہے جن کا ذکر ہوا، وہ تقریباً 6 7 بعض علماء کے نزدیک 8 اس طریقے سے اختلاف علماء کے اختلاف کی بنیاد پر، لیکن 7 چیزوں کا ہم نے غور کر کے انتخاب کیا ہے، وہ چیزیں بھی نہ چھوٹنے پائیں۔ اگر وہ چیزیں چھوٹ گئیں تو آپ کا حج تو ہو جائے گا لیکن ایک بکرا یعنی ایک دم آپ کو دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی آج کل 5,500 4,500 ہزار دینا مشکل رہتا ہے، ایک بکرا اور دینا پڑ جائے تو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ساتھیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں، ابھی آج بھی ہم سے ایک بھائی نے پوچھا کہ ایسا ہو گیا ہے اب کیا کروں؟ ارے تو میں ہوں، میری بیوی ہے اور پتہ نہیں میری ساس کون آئی ہوئی ہے، ہر ایک قدم دینا پڑے گا، یہ تو بہت کافی پیسہ لگ جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے سوچ لیجیے اچھی طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ کہ یہ 4 چیزیں تو مسلم ہے نا، اس کے بعد 7 کام اور ہیں جنہیں آپ کیا ہے نہ چھوڑیں۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ رکن میں کیا ہم نے کہا تھا؟ احرام باندھنا ہے نا، اس کے لیے میقات کی شرط، لیکن واجب کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ آج کل ہمارے بہت سے بھائی ہیں اور بعد ہماری طرح چھوٹے جو طلبہ علم ہیں وہ بڑی غلطی کر جایا کرتے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے ابھی مجھے 2 دن پہلے ٹیلی فون کیا کہ فلاں مولوی صاحب تو حرم میں تھے، انہیں ترجمے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، 40 کو تو میں جانتا ہوں، اس طریقے سے بلایا انہوں نے کہ اللہ کے بندے کچھ نہیں، چلے آؤ، آ کر کے مکے میں احرام باندھنا اور ایک دم دے دینا۔ کہا کہ 40 کو تو میں جانتا ہوں، اور میرے یہاں کتنے لوگوں کو کہا ہوگا، ابھی پرسوں ٹیلی فون کیا مجھے ریاض ایک صاحب۔ تو میقات سے احرام باندھنا ساتھیوں کیا یہ واجبات میں سے،
واجب کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہ ہے اس کا چھوڑنا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں پر اہل علم موجود ہیں، شاید ہماری تائید کریں، انسان سے دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، دو گناہ ہوتے، ایک واجب کا چھوڑنا ہے اور ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا ہے نا، دو قسم کے گناہ ہیں نا، ایک واجب کا چھوڑنا ہے اور ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر نماز اس کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ نہیں، اور سود اس کے اوپر حرام۔ علماء خصوصاً امام ابن تیمیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ واجب کا چھوڑنا حرام کے ارتکاب کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ واجب کا چھوڑنا، اسی لیے نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ، نماز کا چھوڑنا چوری سے بڑا گناہ، اگرچہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نماز کا چھوڑ دینا، ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا ساتھیوں، یہ سود کھانے سے بڑا گناہ۔ تو گناہ دو قسم کے ہیں، ایک واجب کا چھوڑنا ہے اور دوسرے حرام کام کا ارتکاب کرنا۔ تو میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ ذرا سوچیں، اگر اس واجب کو چھوڑتا ہے انسان تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ جو احرام تو باندھ لے رہا ہے لیکن سلا ہوا کپڑا پہن لے رہا ہے۔ اور اس کو بھی دیکھیں، اگر کوئی آدمی واجب کو چھوڑتا ہے تو علماء کے نزدیک اس پر متعین ہے کہ وہ ایک دم دے، ہے کہ نہیں؟ اس پر کیا ہے؟ یہ متعین ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی احرام کے مخالف کسی چیز کا ارتکاب کر لے رہا ہے تو اس کے اوپر متعین دم دینا نہیں۔ انہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار ہے۔ کون؟ 3 دن کا روزہ رکھے، 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 1 بکری ذبح کرے۔ اس سے بھی اندازہ لگا ساتھیوں کہ واجب کا چھوڑنا حرام کام کے ارتکاب سے کیا ہے؟ بڑا۔ تو بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، عام آج رواج بن گیا ہے ساتھیوں، اور ہمارے دعات بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، سیدھے کہتے کہ ہاں بھائی ایک دم دے دو، ایک دم دے دو، ایک دم۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی بکری ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ نہیں؟ اور یہ آپ دلیری سی جا رہے ہیں، بلکہ عام طور پر لوگ خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم نے ایسا کیا، چلو کیا ہوتا چل کر کے ایک دم دے دیں۔ اصل یہ ہے آپ کے دل کی کیفیت کا اس حرام کام کے ارتکاب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے میقات سے آگے بڑھنا بغیر احرام باندھے ہوئے ناجائز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال تو یہی ہے، ایک شخص نے آپ کو دعوت دی اور دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ کیا کیجئے، دروازے سے آئیے۔ آپ گئے وہاں پر اور دیکھا دروازے پر بھیڑ ہے، یا دروازے پر جو پولیس والا کھڑا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ کارن مانگ رہا ہے۔ تو آپ کیجئے دیوار پھاند کر کے اندر چلے جائیے، تو کیا کرے گا؟ جی بھگائے گا کہ رکھے گا؟ جی یہی مثال ہے، بالکل بغیر احرام باندھے ہوئے اندر داخل ہو جائے، گویا آپ دیوار پھاند کر کے جاتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طریقے سے ہمارے بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معمولی چیز نہیں کہ میقات سے احرام باندھنا کیا ہے ساتھیوں، وہ واجب ہے۔ بغیر احرام باندھے ہوئے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی کے لیے بہت مجبوری ہی آ جائے تو اسے جانا ہی، کسی کے لیے بڑی مجبوری ہو جائے اسے جانا ہی ہے۔ اس کے والد آئے ہیں مثال کے طور پر، اس کی والدہ آئی ہے، اس کی بیوی آئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے پھر بھی بغیر احرام باندھے وہ نہ جائے۔ احرام باندھے، اگر سلے ہوئے کپڑے کے اندر احرام باندھ کر کے وہ آ رہی بات سمجھنا۔ تو پہلی چیز یہ ہے جو واجب ہے، اگر یہ چھوٹ گیا کسی وجہ سے ساتھیوں، اگر چھوڑ دیا تو یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سچی توبہ، پھر اس کے بعد دم دینا۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے چھوٹ گیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ میقات کہاں ہے، جہاز پر تھا، اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اعلان ہوا احرام باندھنے کے لیے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جب تک احرام کا کپڑا نہیں پہنیں گے ہمارا احرام
نہیں بدھے گا. اب وہ بیچارہ کہاں جدہ پہنچ گیا وہ. اب ظاہر بات اس کے لیے دوبارہ میقات پر آنا کیا ہے؟ مشکل ترین کام ہے. تو اب اس کے لیے مجبوری ہے وہ جدہ ہی سے احرام باندھے اور ایک دم. آ رہی بات سمجھ نا؟ تو اگر کوئی آدمی کسی مجبوری سے میقات سے احرام نہیں باندھا اور بغیر احرام باندھے آگے بڑھ گیا ہے اور دوبارہ واپس آنا اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. تو ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک دم. دوسری بات، عرفہ کے میدان میں دوپہر سے لے کر کے یا کم سے کم یہ غروب شمس تک رہنا. اصل ہی وقت کیوں نہیں پہنچا، لیکن ٹھہرنا کب تک؟ سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے. عرفہ کے میدان سے سورج ڈوبنے سے پہلے یہ واجب ہے ساتھیوں. ہمارے بعض طلبہ علم ہم نے ان کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کہاں واجب کہا. صحیح ہے اللہ کے رسول نے واجب نہیں کہا، لیکن ذرا اس نقطے پر آپ غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کب ہوئے؟ جی سورج غروب. حالانکہ آپ نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی. جی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو بغیر کسی خاص عذر کے ٹالتے نہیں. مغرب سے پہلے چلنا آپ کے لیے آسان بھی تھا، روشنی بھی تھی، لوگوں کے لیے حاجیوں کے بعد آسانی بھی تھی، لیکن آپ انتظار کرتے رہے جب سورج ڈوبا تب آپ وہاں سے رخصت ہوئے. اور یہ بھی بتایا کہ اس میں ہم مشرکین کی مخالفت کر رہے ہیں. مشرک سورج ڈوبنے سے پہلے جاتے تھے اور ہم سورج ڈوبنے کے بعد جا رہے ہیں. تو یہ تمام قرائن یہ بتاتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی آدمی چلا گیا باہر، ہم نے دیکھا ہے ساتھیوں، ایک بار جب میں توڑیا کے ساتھ گیا تو عصر کے بعد نکلا کہ ذرا دیکھیں کچھ لوگ عرفہ کے میدان سے باہر، چونکہ میرا خیمہ جو تھا اسی قریب تھا. ساتھیوں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ملے کہ عرفہ کے میدان میں. کیونکہ یہ تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے عرفہ کے اندر امام کے ساتھ ظہر عصر کی نماز پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے حج پڑھ لیا. کیا کہتے ہیں؟ اب ہم نے حج پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ حج پڑھا نہیں جاتا، اس میں آپ عرفہ کے میدان میں ایک لفظ بھی نہ پڑھیں، آپ کا عرفہ میں قیام صحیح ہو جائے گا. لیکن آپ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے نہیں تو آپ کا حج نہیں ہو. تو حج پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے. اس لیے حج میں کرنے کے کام زیادہ ہیں اور پڑھنے کے کم ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے میدان میں سورج ڈوبنے تک جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. پہلی چیز کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ عرفہ کے میدان میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا. ساتھیوں یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ بعض علماء جن کے دلائل بڑے قوی ہیں، ابن حزم سے لے کر کے علامہ البانی تک، ابن القیم رحمہ اللہ، یہ لوگ مزدلفہ میں قیام کو رکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حج کا رکن ہے. اگر یہ چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں. اسی لیے مزدلفہ میں قیام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مزدلفہ میں قیام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو مزدلفہ میں قیام واجب ہے. اور ہمارے یہاں ایک عجیب سا تصور پایا جا رہا ہے کہ ابھی آدھی رات 11:30 12 بجے نہیں کہ لوگ وہاں دیکھیے سلسلہ لگ جاتا ہے نکلنے، ہے نا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کمزور ہے، ان کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ عذر بڑا کم رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ سورج نکلنے کے بعد آئیے خیمے میں آرام کیجئے، کنگڑی جا کر کے آپ، بہت سے لوگ آدھی رات کے فوراً بعد یا اس سے پہلے چلے آئیں گے، لیکن کنگڑی جا کر کے دوسرے دن یا شام کو ماریں گے تو کیا فائدہ ہوا تمہارا؟ آپ نے ان لوگوں کو جو کمزور
آدھی رات کے بعد ساتھیوں اس کے لیے جو صحابہ کرام سے علامت مانی گئی ہے وہ کیا ہے کہ چاند ڈوب جائے. کیا ہے؟ چاند 10ویں رات کا چاند ہوگا نا, 10ویں رات کا چاند ڈوب جائے تو وہاں سے جیسا کہتے ہیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہے کہ وہ انتظار کرتی رہتی تھی, پوچھتی تھی, نابینا ہو گئی تھی آخر عمر میں, پوچھتی تھی چاند ڈوبا کہ نہیں ڈوبا, چاند ڈوبا کہ نہیں ڈوبا, چاند ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. جب ان کے ساتھی کہتے تھے ہاں چاند ڈوب گیا تو وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ تیسری چیز کیا ہے؟ مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. اور چوتھی چیز مینا میں ایام تشریق میں رات گزارنا. ایام تشریق کون سے ہیں ساتھیوں؟ 11 کی رات, 12 کی رات اور ٹھہرنا ہے تو 13 کی رات, یا کم سے کم 11-10 کے بعد جو رات آتی ہے اور 11 کے بعد جو رات آتی ہے, یہ رات گزارنا مینا میں حج کے واجبات میں سے, حج کے واجبات میں سے ہے. وہ لوگ جنہیں حملے مینا میں نہیں ٹھہراتے ہیں, عزیزیہ یا دوسری جگہ ٹھہراتے ہیں, انہیں چاہیے کہ کم سے کم رات کا اکثر حصہ, آدھا یا اس سے حصہ وہ کہاں گزاریں؟ مینا میں گزاریں, یا ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پر جا کر کے خیمے کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں. 5ویں چیز کنکڑی مارنا. 5ویں چیز 10 کو کنکڑی مارنا, 11 کو اور 12 کو. پھر اگر رخصت نہیں ہونا ہے تو 13 کو, یہ کنکڑی مارنا. 6ٹھی چیز ہے حلق اور تقصیر, یعنی بال چھلانا یا بال کٹانا. بڑا تعجب ہوتا ہے آج ہمارے بھائی کتنے ہیں, اس دنوں میں وسائل کی کتنی آزادی ہے, خصوصاً عمرے کے اندر. اس سال میں اگر آپ سے بتاؤں تو رمضان اور اس کے بعد سے لے کر کے میرے پاس 10 ٹیلی فون آئے ہوں. وہ کس بارے میں؟ کہ ایک شخص نے عمرہ کیا اور بغیر بال کٹائے ہوئے واپس اسے معلوم نہیں. حالانکہ یہ چیز آج ہر انسان کو کیا ہے معلوم ہے, ظاہر ہے. یہ لاپرواہی ہے دین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو قبول کرے, ورنہ یہ ایسی چیز ہے جو قابل قبول نہیں ہے. تو عمرے میں جہاں پر, وہیں پر حج کے اندر بھی بال کا کٹانا یا بال کا چھلانا کیا ہے, یہ واجب ہے, یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اور آخری چیز 7ویں چیز جو حج کے واجبات میں سے کیا, طواف وداع. طواف وداع ہے, یعنی آخری کام کیا ہونا چاہیے, وہ طواف ہونا چاہیے. تو یہ 7 چیزیں ساتھیوں حج کے واجبات میں سے. میقات سے احرام باندھنا, عرفہ میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا, اور مزدلفہ میں رات گزارنا. چوتھی چیز مینا میں ایام تشریق کے رات گزارنا. 5ویں چیز کنکڑی مارنا. 6ٹھی چیز حلق کرنا بال, اور 7ویں چیز طواف وداع. یہ 7 چیزیں ہیں ساتھیوں. 4 ان چیزوں کے ساتھ انہیں اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیجئے, انشاءاللہ کیا آپ کا حج مکمل ہو کر کے آئے گا. غلطی وہی ہوتی ہے جب ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ حج کا طریقے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے, انسان کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, سفر شروع کرنے سے پہلے ایک ادب میں سے ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کا یہ سفر جو ہے وہ عام سفر کے طریقے سے نہیں. یہ سفر جو ہے وہ عام سفر سے مختلف. یہ سفر کئی اعتبار سے عام سفر سے مختلف ہے. اولاً تو یہ سفر اللہ کی طرف سفر کرنا ہے. حج کرنا, عمرہ کرنا گویا اللہ تعالیٰ کا مہمان, گویا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت, اور کوئی دوسرا ایسا سفر. یہ سفر آپ کا, یہ سفر آپ کا اسلام کے ایک رکن کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا. حج کو اسلام کا رکن ہے, اسے پورا کرنے کے لیے ہو رہا. یہ سفر آپ کا خالص اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. لہذا اس سفر کے بارے میں انسان کو سوچے کہ اس کا یہ سفر کیا ہے, عام سفر سے کیا ہے, بالکل مختلف ہے. لہذا اس سفر میں سفر کے آداب کا خصوصی اہتمام کیا جائے. مثال کے طور پر دعا کا اہتمام کریں. سفر کی جو دعا, اگر کہیں پر ٹھہرنا ہے تو وہاں کی کیا دعا ہے اس کا اہتمام کریں.
اگر اونچائی پر چڑھنا ہے، گاڑی اونچائی پر جا رہی ہے تو وہاں پر کیا دکھ رہا ہے؟ کیا دکھ رہا ہے ساتھیوں؟ اللہ اکبر کہنا۔ اگر کہیں ڈھلان ہے تو کیا ہے؟ وہاں پر سبحان اللہ۔ یعنی یہ سفر کے جو موٹے موٹے آداب ہیں اس کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور سفر کا ایک ادب ساتھیوں یہ ہے جس میں بڑی کوتاہی لوگ کرتے ہیں۔ ہماری صرف ایک جماعت ہے جس جماعت کو ہم میں سے عام طور پر لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں ورنہ عام طور پر اہتمام نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ سفر میں کسی کو اپنا امیر بنا لینا۔ یہ سفر کے آداب میں سے اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اگر 3 آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو کسی کو اپنا امیر بنا لیا۔ تو امیر کسی کو، اگر آپ جو ہے حملے کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، ظاہر بات حملے کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کا کوئی مشرف ہوگا، وہی آپ کو امیر تسلیم کرے، ورنہ عام طور پر اکیلے بھی جا رہے ہیں 2 آدمی 3 آدمی تو کسی کو اپنا امیر بنا لے۔ علی کل حال آپ کا حج کا کام جو شروع ہوگا وہ میقات سے شروع ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ میقات پر پہنچ کر کے ہمارے بھائی جتنے ہیں انہیں سب سے پہلا کام جو یہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ احرام کے لیے اپنے سلے ہوئے کپڑے کو اتار دینا اور غسل کرنا۔ بہت سے بھائی وہاں پر جا کر کے بعد ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جا کر کے سارے جسم کے بالوں کی صفائی کہاں کرنی ہے؟ وہیں پر جا کر کے کرنی ہے اور وہیں بیٹھ کے کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں کہ وہاں جا کر کے ساری چیزیں بڑی بے لگا کرتی۔ یہ جہالت، علماء نے اس کو لکھا ہے پہلے احرام سے پہلے، لیکن کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جو سفر ہوا کرتا تھا، حج کا عام طور پر جو احرام ہوتا تھا کتنا ہوتا تھا؟ ایک لمبا ہوا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر جب پیدل جب سفر آتا تھا مدینہ منورہ سفر کرنا ہو تو 1 ہفتہ تو مدینہ منورہ پہنچنے میں لگ جایا کرتے۔ تو یہ چیزیں رکھی کہ ہاں ناخون کاٹنا ہے، بال کاٹنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہاں سے اگر آپ یہاں سے میقات پر جائیں تو 20 دن تو آپ کو پہنچنے میں لگا کرتے۔ تو اگر یہاں سے آپ اپنے موچھ وغیرہ بال وغیرہ کاٹ کے جائیں پھر بھی بڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا علماء نے لکھا ہے کہ ہاں بھائی احرام باندھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کیا کریں۔ لیکن آج اس کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں سے ہیں، جو کچھ کرنا یہاں کر لیجیے، وہاں جا کر کے صرف غسل کرنے کے لیے اپنے وقت نکالیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا کپڑا آپ نے کہا مدینہ منورہ، سارا کام مدینہ منورہ میں آپ نے کیا، اور احرام کا کپڑا بھی مدینہ منورہ سے پہن لیا تھا، اور آپ تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر کے آپ نے غسل کیا تھا۔ تو وہاں سے وہ غسل رہ جائے، اور غسل یہ بڑی اہم سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ نفاس والی عورت اور حیض والی عورت جو غسل کرنے سے ہی پاک نہیں ہوگی، آپ نے احرام باندھنے کے لیے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے جابر بن عبداللہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں حضرت اسماء بنت عمیس سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جا رہی تھی تو محمد ابن ابی بکر کی پیدائش ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں ابھی ذی الحلیفہ میں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لگوٹ کسو اور غسل کر کے کیا کرو؟ احرام باندھو۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچنے سے پہلے ان کو مہینے کا خون آ گیا تھا اور عمرہ نہیں کر سکی۔ جب حج کے لیے جانا ہوا تو آپ نے کہا اپنے بالوں کو کھولو، نہاؤ، اور اپنے عمرے کے احرام کو تم حج کے احرام میں بدلو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احرام باندھنے کے لیے نہانا کیا ہے؟ یہ سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سردی کے موسم ہے، کوئی آدمی بیمار ہے کہ نہیں ہے، یا اسے ٹھنڈک سے الرجی ہے، تو اگر وہاں جا کر کے ٹھنڈی ہوا لگے وہ بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے گھر سے وضو کر لینا، نہا لینا کیا ہے۔ اور آج کل جب کی مسافت 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی ہو تو اگر عورتیں اپنے گھر سے بھی احرام کی نیت سے غسل کر لے تو انشاءاللہ جو ان کے لیے کافی۔ تو غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ نے جو 2 کپڑے پہن لیے، ابھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ یہ سنت ہے ساتھیوں جو آج چھوٹی ہوئی ہے، بلکہ لوگ اسے سنت سمجھتے ہی نہیں بلکہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ خوشبو لگا لینا چاہتے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے ہم نے بہترین خوشبو آپ کو لگائی، لیکن احرام کے کپڑے میں خوشبو نہیں لگنی چاہیے۔ کہاں لگے؟ داڑھی میں لگائیے جب داڑھی ہو تو، ہے کہ نہیں؟ داڑھی میں لگائیے، بال میں
لگائیے، چہرے میں لگائیے، ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے، وہاں لگا لیجیے، لیکن احرام کے کپڑے میں خوشبو نہ لگائیے۔ احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، آج حتیٰ کہ علماء نے اس کو چھوڑ دیا، اہل علم نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ سنت ہے۔ تو آپ خوشبو لگائیے، اگر کسی نماز کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، وہ نماز پڑھ کر کے، اور اگر نہیں، اگر آپ چاہیں تو تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ جب سواری کے اوپر آئیے تو اب تلبیہ پڑھنا شروع کیجیے اور نیت کر لیجیے کہ اب آپ نے احرام باندھ لیا، یہ آپ نے احرام باندھ لیا، اب تلبیہ پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئی، آپ سر نہیں ڈھک سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ ٹیلی فون سے ہندوستان پاکستان بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتے، صحیح ہے نا؟ یہ کر سکتے جی ہاں، لیکن میاں بیوی والی بات نہیں ہونی چاہیے، جائز بات جو ہے، جو کچھ کرنا چاہیں آپ کریں، کوئی بات نہیں۔ لوگ لگے رہتے ہیں، تعجب ہوتا جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن 1-1 گھنٹے، آدھے گھنٹے، 15 کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیے آپ کس کام کے لیے گئے ہیں، یہ سارا کام آپ پہلے کرتے رہیے، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں جائیے تو ان چیزوں کا موقع آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کیے اور مکے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ حرم شریف جائیں۔ کہاں جائیں؟ حرم شریف جائیں، مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ آج وہ طریقہ جو باب بنی شیبہ کہتے ہیں، آج وہ طریقہ بتانا بھی لوگوں کے لیے کیا فضول ہے، مشکلیں ڈھونڈتے رہیں کہ لگے ملے گی نہیں، ہے نہیں، ڈھونڈتے رہیں گے وہ باب ملے گا نہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں وہاں پریشان رہتے ہیں، شیخ باب بنی شیبہ کہاں ہے، شیخ باب بنی شیبہ کہاں ہے۔ آج وہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً وہاں سے داخل ہوئے تھے، اس لیے اب اسے اتنی اہمیت سنت کے طور پر نہیں دینی چاہیے کہ لوگ جگہ ڈھونڈتے رہیں۔ جس دروازے سے آپ جائیں آپ وہاں پر داخل۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی دعا جو عام مسجدوں میں ہے وہی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد حرام کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانا حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام کو دیکھتے تھے تو پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ تو اگر کوئی حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، ان کے اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے اور سنت نبوی نہیں سمجھتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علی کل حال اب آپ کا پہلا کام کیا ہوگا؟ طواف۔ اور چونکہ آپ لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، عام طور پر یہ بتانا میں بھول گیا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں ساتھیوں؟ 3 قسمیں، حج قران ہے، تمتع ہے اور افراد ہے۔ میں آپ کے سامنے حج تمتع کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہی وہ حج ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند کیا ہے اور صحابہ کرام کو اسی کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے جاتے، ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ متفقہ طور پر علماء کے نزدیک کیا ہے؟ یہی ہے۔ تو آپ یہ جو طواف کریں گے آپ کے عمرے کے لیے سے، اور بہتر یہ ہے کہ احرام باندھتے ہوئے آپ کہیں بھی کہ اللہم لبیک عمرۃ یا لبیک عمرۃ متمتعۃ بها الی الحج۔ اے اللہ تعالیٰ میں کس کی تلبیہ پڑھا ہوں، کس کا احرام باندھ رہا ہوں؟ عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں۔ بیت اللہ شریف کا 7 چکر لگانا ہے ساتھ، اور چکر لگانے سے پہلے ایک سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ وہ کیا؟ وہ کیا جی؟ نہ جی نہ جی ہاں، ارتباء جسے کہا ہے علماء نے، کیا کہا ہے؟ ارتباء۔ وہ سنت یہ ہے ساتھیوں، چادر احرام کی چادر یہ ایسے ہے نا۔ کچھ لوگ احرام باندھے نہیں کیسا شروع کر دیا، یہ بدعت۔ اور کچھ لوگ اس کے اوپر زیادہ گناہ کا کام کیا کرتے ہیں، یہاں سے پن لگانا شروع کر دیتے ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے خاص شاید علماء یہاں بیٹھے ورنہ سلے ہوئے کا حکم میں آ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب سلنا شروع کر دیتے ہیں 2-2 3-3 اللہ۔ یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، بدعت۔ یہ کب کیا جائے گا ساتھیوں؟ جب طواف شروع کرنا ہو تو، طواف شروع کرنا ہو تو یہ پہلی سنت ہے۔ اور دوسری سنت اس طواف کے اندر ہے رمل کرنا، دوڑ کر کے چلنا، جو آج کل تقریباً کیا ہے ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عمرے کے لیے جا رہا ہے، موقع ملے تو ہلکی دوڑ اپنے کندھوں
کندھوں کو ہلا کر، اس طریقے سے پہلوان جب اترتا ہے میدان میں، ہے کہ نہیں، دنگل میں جب اترتا ہے تو اپنے کندھوں کو اس طریقے سے ہلا کر کے چلتا ہے. ایسے ہلکی سی دوڑ لگانی ہے 3 چکروں میں، اور 4 کیا چلنا ہے، آہستہ چلنا ہے. ان 7 چکروں میں ساتھیوں کوئی اس کے لیے خاص دعا نہیں، صرف رکن یمانی حجر اسود کے بیچ میں جو دعا ہے کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 7 چکر پورے ہو جائیں. حجر اسود کو پہلے جو ہے شروع کرنے سے پہلے بوسہ دینا ہے، مشکل ہے آج کل تو اسے چھونا ہے، یہ بھی آج کل مشکل ہے، تو کیا کر رہا ہے، صرف اشارہ. بسم اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، اور اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے یہ طواف کریں. اس طریقے سے 7 چکر، اور ضروری ہے اگر 1 چکر بھی رہ گیا تو اس کا طواف نہیں ہوگا. اس کو دھیان میں دینا چاہیے، 7 چکر پورے ہونا چاہیے. لہذا اگر کسی بھائی کو شک ہو جائے اور اس میں تردد رہے کہ 7 ہے کہ 6 ہے، 7 ہے کہ 6 ہے، 7 ہے کہ 6 ہے، تو کیا کرے گا جی؟ 6 پر اکتفا کرے گا کہ 7واں پورا کرے گا اور سجدے سہو کرے گا جی؟ بھائی رکعت چھوٹ گیا، سجدے سہو کرتا ہی نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر سجدے سہو نہیں ہے کہ نہیں، پوری کرے گا، کم پر اکتفا کرے گا، لیکن وہ 7 چکر پورے کرے گا. 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے. اگر وہاں پر موقع نہ ملے، جیسے آج صورتحال ہے، تو کہیں بھی جا کر کے پڑھ سکتا ہے. پڑھ کر کے پھر آئے، اور ممکن ہو تو حجر اسود کو کیا کرے، استلام ممکن ہے یا اشارہ کر کے صفا اور مروہ پر چلا جائے. ساتھیوں صفا اور مروہ پر جب پہنچنے لگے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس آیت کو آخر تک پڑھے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے 3 بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. پھر ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے ساتھیوں، آج عام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اٹھتا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج آدمی نے عام لوگوں نے ایک سنت چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ آرام کرتے تھے، رات گزارتے تاکہ تھکان جو سفر کی ہے کیا ہے وہ، اب یہاں سے آدمی 1000 کلومیٹر 900 کلومیٹر 700 کلومیٹر گاڑی چلا کر کے جائے گا، سویا نہیں رہے گا، اور اس کی سیدھے مکہ پہنچے گا، تھکا تو رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف وہاں پہنچنے کو سوچ رکھا ہے، عبادت کیسے کی جائے یہ نہیں سوچا. تو اگر کسی کو امکان ہے تو اس سے پہلے آرام کرے اور پھر جا کر کے عمرہ کرے، تاکہ اس کا جی عمرہ کرنے میں لگے. علی کل حال صفا پر کھڑے ہو کر کے یہ ذکر پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر یہ ذکر پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر یہ ذکر 3 بار پڑھ کر کے مروہ کے لیے روانہ ہونا ہے. میلین اخضرین پر کیا ہے، ممکن ہے تو دوڑنا ہے، ممکن ہے تو ولا یقطع ابتہ الا شد، جیسا کہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابتہ کو دوڑ کر کے، یعنی اس وادی کو دوڑ کر کے پار کیا جائے. پھر اس کے بعد ہلکی چال چلے، جب وادی ختم ہو جائے جہاں پر آج ہرا نشان کا ہے، اس کے بعد آہستہ چلے اور جا کر کے مروہ پر بھی یہی دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر قبلہ رخ ہو کر کے، اور 3 بار یہ پڑھنا ہے، درمیان میں 2 بار دعائیں کرنی. 1 چکر آپ کا ہو گیا، پھر صفا پر آئے 2 ہوا، پھر مروہ پہ گئے 3 ہوا، پھر صفا پر آئے 4 ہوا، پھر مروہ پہ گئے 5 ہوا، پھر صفا پر آئے. اتنا بتانے کے باوجود بھی پر سال بھی ایک ساتھ ہو 14 چکر لگائے. بار بار بتانے کے باوجود بھی اتنی تاکید، پر سال ہمارے ساتھ حج کرنے گئے صاحب کتنے چکر لگائے تھے، 14 چکر لگائے تھے. نہیں، اس لیے انہوں نے طواف پر قیاس کیا. نہیں، طواف میں شروع سے آخر تک آئے تھے، لیکن سعی میں صفا سے مروہ گیا 1 چکر مانا جاتا ہے، اور مروہ سے صفا تک، اسی لیے صفا پر پورا ہوگا، اور وہاں 7 چکر پورا کر لینے کے بعد انسان اپنے بالوں کو کٹائے. اور یہ بدعت آج کل ہمارے یہاں جو چلی ہوئی ہے کہ کینچی سے 2-3 جگہ کاٹ دینا، یہ قطعاً نہیں، یہ بالکل مرجوح قول. اللہ تعالیٰ نے بال کے کٹانے یا چھلانے کا، جس نے آپ کو پہلے دیکھا اور بعد میں دیکھا، وہ یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی اس نے بال کٹایا ہے کہ نہیں، یا اس نے بال کو چھلایا ہے.
ورنہ یہ سنت ادا نہیں، یہ رکن ادا نہیں ہے، یہ واجب ادا نہیں ہوا۔ تو بال کو عمومی طور پر کیا ہے، جو حج پر جا رہے ہیں وہ بال کٹا لیے، اب آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ بیوی سے گفتگو کرنا بھی جائز ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے جیسے گفتگو کیجیے، ہے نا، لیکن اس سفر کو آپ خاص کیجیے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ذرا بکواس میں وہ سفر نہ گزرے۔ پھر اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو جہاں پر انسان ٹھہرا ہوا ہے، جہاں پر ٹھہرا ہے، اگر مینا میں ٹھہرا ہے، مینا ہی میں وہی تمام کام کرنا ہے جو میقات پر کیا ہے، یعنی غسل کرنا ہے، غسل کے بعد انسان یعنی سلے ہوئے کپڑے کو اتارنا ہے غسل سے پہلے، غسل کرے، پھر اس کے بعد احرام کی 2 چادریں پہنے اور خوشبو لگا سکتا ہے، بہترین سے بہترین خوشبو جو چاہے لگائے، لیکن احرام میں نہ لگائے، اور پھر اس کے بعد تحیۃ الوضو کی نیت سے اگر چاہے تو کیا کرے، 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن ویسے احرام کے لیے علماء کہتے ہیں، شیخ ابن باز وغیرہ کی کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پر رکعت نماز پڑھی تھی اور آپ نے احرام باندھا تھا۔ علی کل حال تحیۃ الوضو کی نیت سے کوئی آدمی اگر چاہے 2 رکعت پڑھ کر کے، یا چاشت وقت چاشت کی نماز کی نیت سے کوئی چاہے تو پڑھ کر کے احرام کی نیت کرے اور مینا میں رہے اس رات کو مینا میں ٹھہرنا ساتھیوں بڑی اہم سنت ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، اور علامہ البانی بھی اس رات کو مینا میں قیام کرنا واجب کہتے ہیں، لہذا بلا کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں 5 وقت کی نماز احرام کے بعد آپ پڑھیں گے، کون سی؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی۔ یہاں پر نماز قصر کے ساتھ اور ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ اہل مکہ بھی یہاں پر قصر ہی نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے بھی حج کیا تھا، لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم دیا ہو۔ علی کل حال 9ویں تاریخ کو عرفہ کے لیے روانہ ہونا، وہ قیام ساتھیوں بڑی اہم چیز، عرفہ میں قیام کرنا ہے، اور یہ جگہ عرفہ کی جو ہے وہ بڑی اہم عبادت ہے، جو سال کا سب سے افضل وقت ہے، سب سے افضل دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس قدر جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا، شیطان جس قدر رسوا عرفہ کے دن ہوتا ہے کسی اور دن نہیں ہوتا، اس لیے اس دن کو بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عرفہ میں شام تک جائیں آپ، وہاں ٹھہرے رہیں گے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائے گی، وہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے اور نہ سنت، الا یہ کہ وہ لوگ جو پہلے اپنے خیمے میں نہ جائیں، سیدھے کہاں جائیں؟ مسجد میں جائیں، وہاں نماز پڑھیں، پھر اس کو اپنے خیموں میں جائیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے خیموں میں جا کر کے پھر وہاں سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ وہاں جانا یہ سنت ہے، یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ سنت کے، بلکہ جس جگہ آپ کا خیمہ ہے وہیں پر آپ اپنا کسی امام ظاہر بات ہے ہی، اس کو لے کر کے ظہر کی اور عصر کی نماز کو ایک اذان 2 تکبیر کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو سنت کے بڑے شیدائی تھے اور بڑے پابند تھے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں اگر امام کے ساتھ نہیں بھی پڑھتے تھے پھر بھی وہ کیا ہے، جمع کر کے اور قصد کے ساتھ پڑھا کرتے۔ لہذا آج ہمارے یہاں خصوصاً ہندوستان اور پاکستان سے آئے ہوئے حاجیوں کو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ امام کے ساتھ پڑھنا ہے تو جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنے خیمے میں پڑھنا ہے تو ہر نماز کو پوری اور اس کے اوپر پڑھنا ہے، قطعاً سنت کے خلاف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اگر اپنے خیمے میں پڑھتے تھے پھر بھی جمع اور قصر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہاں پر ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو جانا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اور وہاں کثرت سے کلمہ توحید کا ذکر ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جیسا کہ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر کلمہ اس جگہ پر ہم نے اور ہم سے پہلے جو نبیوں نے کہا ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ تو تلبیہ پڑھتا رہے، یہ ذکر کرتا رہے اور بکثرت دعا کرتا رہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس دن کو بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے میں، سونے میں اور بکواس ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
جب سورج ڈوب جائے تو وہاں سے مزدلفہ کے لیے رخصت ہو اور مزدلفہ میں آ کر کے عشاء کی اور مغرب کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک سوئے تھے، جب فجر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھور میں اٹھے، فجر کی نماز پڑھائی اور جہاں آج مسجد بنی ہے وہاں جا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوا، ابھی سورج نکلا نہیں، تو آپ وہاں سے رخصت ہوئے مزدلفہ، وہاں سے منا کے لیے آپ رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لیے رخصت ہوئے۔ ساتھیوں 10ویں ذی الحجہ ہے، 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عرفہ کے دن آئے تو کیا ہوتا ہے، یا عرفہ جمعہ کے دن آئے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں، صحیح حدیث میں نہیں۔ حج اکبر قرآن مجید میں کس کو کہا گیا؟ حج اکبر کا دن 10ویں ذی الحجہ کو، اس لیے کہ اس دن حج کے زیادہ کام کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی دن آدمی مزدلفہ سے منا کے لیے رخصت ہوتا ہے، ایک کام۔ اسی دن پہلا کام کیا ہے؟ کنکڑی مارنا ہے۔ کس کو؟ جمرہ عقبہ کو، جو منا سے سب سے آخر میں اور مکہ کی طرف سب سے پہلے ہے۔ اسے بڑا شیطان ہم لوگ کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کو کنکڑی مارنا ہے، 7 کنکڑیاں، اور اس کے بعد قربانی کرنی، پھر اس کے بعد بال، پھر اس کے بعد طواف افاضہ۔ یہ 4-5 کام اس دن اکٹھا ہیں، اس لیے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس دن آپ لوگ جب منا کے لیے رخصت ہوں تو 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کو، وہ کنکڑی آپ چاہے جہاں سے یہیں سے کو لے کر کے نہ جائیں، کوئی ضرور نہیں کہ مزدلفہ ہی سے آپ چننا شروع کریں۔ دیکھیں کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھے رہتے ہیں اور ڈھیلا پتھر لے کر کے توڑتے رہتے ہیں کنکڑیاں، یہ چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل منا سے لیا ہی نہیں ہے، آپ نے منا اور مزدلفہ کے درمیان میں اپنے راستے سے لیا ہے نا۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور آپ نے ساتھ لڑکے جو تھے ان سے آپ نے کہا کہ چن کر کے لے آؤ، تو وہ کنکڑیاں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، آپ عنیزہ سے بھی لے کر کے جا سکتے ہیں، ہندوستان پاکستان سے حج کرنے والے وہاں سے بھی لے کر کے آ سکتے ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ حرم کی کنکڑی ہے نا۔ علی کل حال آپ لوگ آج 7 کنکڑیاں چن لیں 10ویں ذی الحجہ کو، اور جو آخر میں ہے اس کو آپ منا کو اپنے دائیں کریں اور حرم شریف آپ کے کیا رہے؟ بائیں طرف رہے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، اور جدھر بھی آپ مارنا چاہیں گے مار سکتے ہیں۔ اس کو 7 کنکڑیاں ایک ایک کر کے ماریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک چیز اور ہے ساتھیوں، ان تمام راستے میں آپ کو جب سے احرام باندھیں تلبیہ پڑھنا یہ بڑی اہم بات ہے، جیسا کہ شیخ تلبیہ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر پہنچ گئے اب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہاں آ گئے اب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب 7 کنکڑیاں مارے، 7 کنکڑیاں مارنے کے بعد آپ نے اگر پیسہ جمع کر دیا ہے تو اپنے بالوں کو جا کر کے چھلا، اور اگر نہیں پیسہ نہیں جمع کیا، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہے تو آپ جا کر قربانی کریں۔ اس کے بعد اہم کام کیا رہتا ہے؟ طواف افاضہ۔ ایک چیز یہاں سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ 4 کام اسی ترتیب سے کرنے سنت، لیکن اگر اس میں کہیں آگے اور پیچھے ہو جائے ہے کہ نہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، ان 4 کاموں میں ایک کام ہے جسے اسی دن کرنا اور اسے دوسرے دن نہیں ٹلا جا سکتا، باقی 3 کام جو ہے وہ دوسرے دن بھی ہو سکتے ہیں۔ ارے بس میں ایک کام ہے جو اسی دن کرنا، وہ کیا جی؟ کنکڑی مار، وہ اسی دن ہو سکتا ہے، اس کو آپ دوسرے دن کے لیے نہیں ڈال سکتے۔ ارے بس میں نا مغرب تک ماریے، بلکہ بعض علماء نے شام کو بھی، جیسا کہ رمیت بعد ما امسی، ہم نے کنکڑی کب ماری؟ جبکہ شام ہو گئی تو، اور شام کا اطلاق مغرب سے لے کر کے عربی لغت کے لحاظ سے ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا یہ وقت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن میں کہیں بھی کسی وقت بھی کنکڑیاں ماری جا سکتی ہیں، البتہ باقی جو کام ہے وہ کب کیے جائیں گے؟ سنت تو اسی دن ہے، لیکن دوسرے دن کیا، قربانی دوسرے دن کی جا سکتی، بال دوسرے دن چلایا جا سکتا، اور لیکن ایک چیز ہے، اس دن
3 کاموں میں سے آپ 2 کام کر لیں گے تو آپ کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ 3 کاموں میں سے 2 کام کر لیے تو آپ کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا حلال ہے۔ صرف ایک چیز ناجائز رہتی ہے جو حالت احرام میں حرام ہے، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں، اور اس سے اس قسم کی باتیں کرنا بھی جائز نہیں۔ وہ 3 کام کون ہے؟ کنکڑی مارنا ہے، بال چھلانا ہے اور طواف کرنا۔ ان میں سے آپ نے 2 کام کر لیا، 2 کام کر لیا، یعنی کنکڑی مار کر کے آپ نے بال چھلا لیا، یا کنکڑی مار کے آپ نے طواف کر لیا، یا بال چھلا لیا طواف کر لیا، تو آپ کے لیے اب سلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے۔ خوشبو لگانا جائز ہو گیا اپنے کپڑے میں بھی، اپنے جسم کے اندر بھی۔ تو یہ 3 کام اس دن کرنے کے ہیں، ان میں جو کام ہو سکے پہلے دن آپ پہلے دن کریں۔ البتہ یہ جو رات ہے ساتھیوں، اس کو مینا میں گزارنا ضروری اور واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ شرعی عذر کیا ہے ساتھیوں؟ مثال کے طور پر آپ نے کنکڑی مارا دوپہر، یا اس کے بعد آپ چلے گئے مینا، مکہ چلے گئے طواف کرنے کے لیے، وہاں دیری ہو گئی آپ کو، وہاں سے طواف کرتے ہوئے اور سعی کرتے ہوئے آپ کو کیا ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی تمتع کر رہا اس کے اوپر طواف کے بعد کیا ہے؟ سعی کی۔ البتہ اس سعی کو طواف سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا سنا ابو داؤد میں اسامہ بن شریک کی روایت، مینا عمرے کے طواف کو سعی کو طواف سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، لیکن حج کے طواف کو سعی سے پہلے کیا جا سکتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طواف اور سعی کرنے آپ گئے، بھیڑ کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، آپ آدھی رات کے بعد بلکہ آپ صبح پہنچ پائے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی حرج نہیں۔ تو جان بوجھ کر کے کوئی اس رات کو یہاں پر ٹھہرنا نہ چھوڑے۔ دوسرے دن 11 کو آپ کو تینوں جمرات کو کنکڑی مارنا ہے۔ پہلے کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں طرف سے آئیں، مینا آپ کے بائیں ہو، مکہ آپ کے دائیں ہو، اور 7 کنکڑیاں ماریں، اور دائیں طرف پھٹ کر کے دیر تک دعا کرتے رہیں، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ پھر درمیان والے کو بائیں طرف سے آئیں، مینا کو دائیں کریں اور یہ بائیں کریں، اور اسے 7 کنکڑیاں ماریں، ایک ایک کر کے ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہتے رہیں، ہے نا، اور پھر آگے بڑھ کر کے آپ دیر تک دعا کریں، اور آخری جمرہ کو جو کنکڑی ماریں گے تو وہاں پر آپ کو دعا نہیں کرنی۔ اور یہ جو کنکڑیاں ماری جائیں گی اختلاف سے بچنے کے لیے راجح طور ساتھ یہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد ہی ماریں، سورج ڈھلنے سے پہلے نہ ماریں۔ لیکن اگر آج کل جیسے نظام ہے خیموں وغیرہ کا، اس کا آپ کو مجبور کیا گیا کہ نہیں آپ کے مارنے کا یہی وقت ہے، آپ ابھی جا کر کے ماریں، تو انشاءاللہ اگر آپ پہلے بھی مار لیتے ہیں تو ان علماء کے قول پر کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے نا۔ آپ انتظار کرتے رہے سورج ڈھلنے کا، انتظار کرنا، ظہر کی نماز کو اس سے مؤخر کر دینا، جبکہ آپ ہر نماز کو اس کے اول وقت پڑھنا چاہتے تھے۔ کنکڑی مارنے کے لیے ظہر کی نماز کو مؤخر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کنکڑی اصل میں سورج ڈھلنے کے بعد ہی ماری جانی ہے۔ یہ کام آپ کو 10 کو اور 11 کو اور 12 کو کرنا ہے۔ 10 کو ایک جبر کنکڑی مارنا ہے، 11 اور 12 کو تینوں کو مارنی ہے، اور 12 کو اگر آپ کنکڑی مار کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ اور اگر سورج ڈوب گیا، آپ مینا میں آرام سے بیٹھے ہیں، ارادہ نہیں ہے، تو اب آپ کے اوپر رات بھی گزارنا وہاں پر واجب، اور 13 کو کنکڑی مارنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اس طریقے سے ساتھیوں آپ حج کے نہایت انتہا کو پہنچ گئے۔ ایک کام آپ کا رہ گیا، اور وہ کیا کام ہے؟ طواف وداع ہے، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک عذر کی بنیاد پر وہ معاف، وہ کیا ہے؟ عورت کو اس کی فطری ضرورت پیش آئے، حیض اور نفاس کا خون، تو اس کے لیے معاف ہونا کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ آخر میں صرف 3 نصیحتیں میں حاجیوں کو کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، دیکھیے حج کرنے والے کو چاہیے کہ معصیت کے کام سے وہ پرہیز کرے۔ معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کے جو کام، گناہ کے جو کام ہے، چاہے جس قسم کا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے وہ شرک باللہ ہے۔ توحید کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہے تو حج انسان کا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور
حاجی بن جاتے ہیں اور داڑھی کھلانے اور نماز چھوڑنے اور چیزوں کے پیجامہ تہبند اپنا اور پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے کے عادی رہتے ہیں، حج سے پہلے بھی ان کی یہی عادت ہے اور حج کے بعد بھی رہتی ہے، اس چیز سے پرہیز کریں۔ کیوں ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج سے متعلق خصوصی طور پر کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات، حج کیا ہے؟ چند مہینے، معلوم مہینے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھنے کے بعد تم گناہ نہ کرو، یہ نہیں کہا تم فحاشی کے کام نہ کرو، یہ نہیں کہا تم لڑائی نہ کرو، یہ کہا کہ دیکھو ان مہینوں میں جب تم نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا ہے تو وہاں پر رفث کی اور فسوق کی کوئی گنجائش نہیں۔ رفث کی اور فسوق، رفث کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے ساتھ جماع یا اس قسم کی باتیں جو اپنی بیوی کے ساتھ انسان کرتا، شہوانی باتیں، یعنی گویا اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ولا فسوق اور گناہ کے کام کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ چہ جائے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، اپنے تہمت کو ٹکنائے سے نیچے لٹکانے کے عادی ہیں اور 50 گناہوں کے عادی ہیں اور آپ چھوڑنے کی نیت نہیں کرتے، تو گویا یہ حج کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ حاجی حج کرنے جا رہا ہے تو ان 3 کاموں سے پرہیز ہونا چاہیے۔ کون سا کام؟ رفث یعنی بے حیائی اور گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں، حج کے ایام کو انسان کو کام میں لانا چاہیے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ساتھیوں، بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر، ان کی یا یہ کہیے کہ ایمان کی کمزوری ہے یا دین کو نہیں جانتے، اتنا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لوگوں کا وقت ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک کتاب تو ایک بار ہم نے دیکھا پچھلے حج کے اندر، اگر یہاں پر وہ موجود ہو تو ناراض نہ ہوں گے، شاید گھنٹے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہم نے دیکھا موبائل لے کر کے لگے۔ اللہ کے بندے، اس کے لیے اور بھی وقت ہے، آپ یہ وقت کس کے لیے وقت کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کیا ہے، تو اس میں گزاریے، دعا کرنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، کسی بھی ایسے کام میں گزاریے جو آپ کے لیے کام آئے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جو وقت ہے اس کو کام میں لے آئے۔ تیسری چیز، ارکان اور اعمال حج کو مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ یہ کام سنت ہے اسے چھوڑ دیا گیا، یہ واجب نہیں ہو، یہ واجب ہے چلو چھوٹ گیا، یہ نہیں ہونا۔ آدمی مکمل طور پر حج کرنے کی کوشش کرے، جو اس سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ان 3 باتوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حج کو شرف قبولیت سے بخشے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے حج کے کام کو آسان کرے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راستے کی اور سفر کی مصیبتوں اور مشقتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے وہ بھائی انہیں اس سال حج کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آئندہ سالوں میں حج کا معاملہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔